ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ جسم، دل، روح اور دماغ کی گہرائیوں تک کا سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر ہومیوپیتھ کی زندگی کا بنیادی ستون ہے۔ کوئی بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہے، جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ اپنا کلینک اوپن کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، اس کے پاس پیشنٹ آتا ہے، تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہے، جو بنیاد ہے، جو ہر ہومیوپیتھ اور ہر میتھڈ کے اندر استعمال ہونے والی مسٹ ضروری لازمی ترین چیز ہے، وہ ہے کیس ٹیکنگ۔ اب ہومیوپیتھ کی کیس ٹیکنگ کتنی مضبوط ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی معیاری ہے، اتنا ہی اس کا جو ہے کیس جلدی نکلے گا، اتنی اس کی منیمم دوا بنے گی، اتنی ہی اس کی اعلیٰ پرسکرپشن ہوگی۔ اب کیس ٹیکنگ یہ صرف سوال جواب نہیں ہے۔ جو ہم کیس ٹیکنگ کرتے ہیں یہ خالی سوال جواب نہیں ہے، یہ مریض کے جسم کی خاموش آواز، یہ مریض کے جسم کی خاموش آواز ہے، دل کی دھڑکن ہے، روح کی چیخ ہے، اور دماغ کی گہرائیوں کو سننے کا فن ہے۔ اور دماغ کی گہرائیوں کا سننے کا ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک شعور ہے، دانش مندی ہے۔ وہ شعور اور دانش مندی کیا ہے کہ جب آپ مریض کو سن رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بول رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خاص پوائنٹ ہوتا ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے۔ وہ پوائنٹ صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کو فلسفی آتی ہے، فلاسفر ہوتے ہیں، اور پرکھنے کا، ان کا سمجھنے کا جو سوچ کا نظریہ ہے وہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، معیاری ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں یار کس چیز نے اس کو بیمار کیا، اور ڈاکٹر ہنیمن کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقے، پھر اس کے بعد جو اس کے پیچھے بھی ایک اور چیز ہے۔ وہ اور چیز کیا ہے؟ وہ اصول و ضوابط ہے جو ڈاکٹر ہنیمن صاحب نے بتائے ہیں، جسے آرگینن آف میڈیسن کہتے ہیں۔ اس کے اندر طریقہ کار جو بتائے گئے ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو کیس ٹیکنگ کرنے کے لیے ان تین چیزوں کا علم ضروری ہے، باقی سبجیکٹ کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ تو ہم سب پہ باتیں کریں گے، کھل کے کریں گے، بڑے آسان زبان میں کریں گے کہ جو ایزیلی سمجھ آئے اور بالکل آسانی کے ساتھ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تین عظیم دائرے دریافت کریں گے، یعنی آج کی ویڈیو میں ہم تین اہم طریقوں کے اوپر بات کریں گے جو سب سے امپورٹنٹ ہیں، جو سب سے زیادہ کامن ہیں، پاپولر ہیں، اور چلنے والے ہیں، رائج ہیں، اور پوری دنیا میں ان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے نمبر ایک جو ٹاپ پہ ہے، سب سے ٹاپ پر ہے، وہ کلاسیکل کیس ٹیکنگ ہے۔ ہنیمن کی روح ہے، ڈاکٹر کینٹ کی روح ہے، ڈاکٹر اپنا وجارڈ تھالکسن کی وہ طریقہ کار جو آج کل چل رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے مائنڈ میتھڈ، ڈاکٹر سیگل کا نفسیاتی رجحان۔ تیسرے نمبر پہ سنسیشن میتھڈ، ڈاکٹر راجن شنکرن کا جو وجودی سفر ابھی جاری ہے۔ ڈاکٹر راجن شنکرن صاحب بھی اس پہ اوپر کام کر رہے ہیں ابھی، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، آسان طریقے سے سمجھنے کی جو ہے نا وہ کوشش کریں گے اس کے اندر کہ اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جائیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیس نہ صرف دعا دے بلکہ شفا دے، تو یہ ویڈیو آخر تک سنیں۔ اس ویڈیو کو پھر آخر تک سننا ہے، اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ باتیں ہونے والی ہیں، بڑی اہم باتیں ہونے والی ہیں، بڑی ہی جو گہرائی کی باتیں ہونے والی ہیں۔ انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور ان کو سمجھ کر یہ کام کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔ کیس ٹیکنگ، جب سوال جواب سے شفا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کیس ٹیکنگ کیا ہے؟ جب سوال جواب، آپ سوال کرتے ہیں، مریض جواب دیتا ہے، یا جو مریض بولتا ہے
اس کے بعد ایک سفر شروع ہوتا ہے. وہ کون سا سفر ہوتا ہے؟ وہ شفا کا سفر ہوتا ہے. شفا کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے کون کون سے طریقے استعمال کرنے ہیں، کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سیکشن نمبر ایک یعنی طریقہ کار ایک، وہ کون سا ہے؟ کلاسیکل کیس ٹیکنگ، ہنی من کی میراث. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، پھر ایک ایک طریقے کے اوپر ہم ڈیٹیل سے تھوڑا تھوڑا سمجھتے ہیں. ہنی من نے کہا تھا مریض انفرادی ہے. اب ہنی من صاحب نے کہا کہ ہر مریض جو ہے وہ انفرادی ہے. کیسے انفرادی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 پیشنٹ آتے ہیں. کون سے 10 پیشنٹ؟ کڈنی فیلئر کے 10 پیشنٹ جن کا کریٹینن یوریا بڑھا ہوا ہے. یا آپ کے پاس ہارٹ کے 10 پیشنٹ آتے ہیں جن کا کولیسٹرول ٹرائی گلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے. یا آپ کے پاس تھائرائیڈ کے پیشنٹ آتے ہیں جن کا تھائروکسن جو ہے TH1 2 3 جو ہے وہ زیادہ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. یا آپ کے پاس فیمیل آرگن کے پیشنٹ آتے ہیں، فائبرائڈ کے آتے ہیں، ٹیومر کے آتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی کینسر کا پیشنٹ آ جاتا ہے. اینی ون کوئی بھی پیشنٹ آتے ہیں، ایک ہی طرح کے 10 مریض آتے ہیں، یا ایک بیماری لے کر 10 مریض آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ وہ 10 کے 10 ٹیسٹ ایک جیسے پازیٹیو ہیں لیکن مریض الگ الگ ہیں. کیسے الگ الگ ہیں؟ ان کو کیسے؟ ان کا مزاج الگ، ان کا رویہ الگ، ان کا رہن سہن الگ، ان کا کھانا پینا الگ، ان کی پسند ناپسند الگ، ان کی نفرت الگ، غصہ الگ، ہر چیز ان کے اندر الگ الگ آپ کو ملے گی. کسی کو گرمی پسند ہوگی، کسی کو سردی پسند ہوگی، گرم مزاج کا ہوگا، کوئی خشک مزاج کا ہوگا، سرد مزاج کا ہوگا. ہر چیز اس کی الگ الگ ہوگی. تو اس سے کیا مراد ہے کہ ہر مریض الگ الگ ہے، علیحدہ علیحدہ ایک جیسا نہیں ہے، تو ان کی دوا بھی الگ الگ ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے تب تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے، فلسفے کو سمجھیں گے، قدرت کے بنائے ہوئے نظام کو بھی تھوڑا سا جا کے سمجھیں گے. تو اب ڈاکٹر ہنی من صاحب ایفورزم 153 میں کیا بتاتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں، اس کے میں وہ آپ کو بس سمجھائیں گے. کلاسیکل کیس ٹیکنگ کا مقصد کیا ہے، ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کیا ہے، کیسے تلاش کرنی ہے، اس کے اندر انہوں نے اس چیزوں کا تھوڑا سا ذکر کیا ہوا ہے، آپ جب دیکھیں گے تو. اب ہم تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر اب مریض آیا، مریض نے اپنی زبان میں کیا کہا؟ مریض نے اپنی زبان میں کہا میرا سر ایسے پھٹ رہا ہے جیسے کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو. میرا سر ایسے پھٹ رہا ہے جیسے کوئی ہتھوڑا مار رہا ہو. یہ بڑی انپریجوڈسڈ سمٹمز ہے، یعنی غیر متصبانہ سمٹم ہے. اب اگلی مثال میں ہم سمجھتے ہیں مریض آگے کیا بولتا ہے اپنی زبان میں. اس میں ہم چار چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اس مثال کے اندر. LSM+C. مریض کیا کہتا ہے؟ سر درد ہے، دائیں طرف ہے. سر درد ہے، دائیں طرف ہے، پھٹنے جیسا درد ہے. صبح جب میں اٹھتا ہوں، نیند سے بیدار ہوتا ہوں تو بالکل ٹھیک ہوں، جیسے ہی مجھے غصہ آتا ہے تو میرا درد بڑھ جاتا ہے. اب اس میں ایل سے مراد لوکیشن ہے، ایس سے مراد سنسیشن ہے، ایم سے مراد موڈیلٹی ہے، سی سے مراد کنکومیٹنٹ ہے. سر درد ہے، ٹھیک ہے، دائیں طرف ہے، لوکیشن آ گئی. پھٹنے جیسا ہے، سنسیشن آ گئی. صبح بہتر ہوتا ہے، موڈیلٹی آ گئی. غصے سے بڑھ جاتا ہے، کنکومیٹنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. اب اگلی مثال میں ہم 3 چیزیں سمجھتے ہیں، جنرل، فزیکل، مینٹل. وہ ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ مریض اپنی زبان میں آ کے کیا کہتا ہے؟ مریض اپنی زبان میں آ کے کہتا ہے ٹھنڈی ہوا سے بہتری ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا سے بہتری ہوتی ہے. تنہائی پسند ہوں میں، تنہائی پسند، خوابوں میں گرا رہتا ہوں، ہر وقت خواب ہی آتے ہیں مجھے. اس میں ٹھنڈی ہوا پورے جسم میں ہے، یہ فزیکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تنہائی پسند ہے، خوابوں میں، جنرل بھی آ گیا، فزیکل بھی آ گیا، مینٹل بھی آ گیا. یا ٹھنڈی ہوا سے بہتری ہے، یہ آپ اسے سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے کہ جنرل سمٹم ہے.
فزیکل بھی ہے کہ جسمانی طور پہ اس کو ٹھنڈ لگتی ہے یا اس میں گرمی لگتی ہے اور ٹھنڈی جگہ پہ جا کے وہ سکون محسوس کرتا ہے، اور اس کے علاوہ مینٹلی کہ تنہائی پسند ہے اور خوابوں میں گرا رہتا ہے، یہ مینٹلی سمٹمز ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، سمٹم کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کا کیس بڑی آسانی سے نکل سکتا ہے۔ آپ ایک خیالی مریض کا رول پلے کریں۔ آپ کیا کریں؟ ایک خیالی مریض کا رول پلے کریں، بتائیں آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ مثلا آپ کو کیا ہو رہا ہے جی، یا ڈاکٹر مریض سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، بتائیں مریض۔ اب مریض کیا بولتا ہے؟ سر بہت درد کرتا ہے، سر میرا بہت زیادہ درد کرتا ہے۔ آپ یا ڈاکٹر، وہ درد کیسا لگتا ہے؟ وہ درد کیسا لگتا ہے؟ کب بڑھتا ہے؟ کب کم ہوتا ہے؟ کوئی اور علامت ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی ہے؟ جب سر درد ہوتا ہے متلی آتی ہے، الٹی آتی ہے، جی گھبراتا ہے، اور بھی کچھ ہوتا ہے؟ اب اس میں LSM+C کا فلو چارٹ بن گیا: لوکیشن، سنسیشن، موڈیلٹی، کنکومیٹنٹ۔ تو امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی، بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہوں گی، مزید بھی ہم ان کو کھولنے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں دوسرے میتھڈ کے اوپر۔ سیکشن نمبر 2، مائنڈ میتھڈ، سیگل کا نفسیاتی انقلاب۔ ڈاکٹر سیگل صاحب کے حساب سے ہم ہومیوپیتھی کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیگل صاحب نے کہا ہر مریض کا درد اس کی کہانی میں چھپا ہوا ہے، ہر مریض کا درد اس کی کہانی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ کلیدی سوالات، مائنڈ میپ کیا ہے؟ اب سوال، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ جی بتائیں، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ وہ لمحہ جب آپ سب سے زیادہ اکیلے محسوس کرتے ہیں، وہ لمحہ جب آپ سب سے زیادہ اکیلے محسوس کرتے ہیں، تنہا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے خواب کیا ہیں؟ اگر آپ کو کوئی طاقت ملے تو آپ کیا بدلیں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ کا خوف کیا ہے؟ آپ کا وہم کیا ہے؟ یہ سوال ہے نا اس کے اندر۔ اب مریض کیا بولتا ہے؟ اب مریض بولتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ سب مجھے چھوڑ دیں گے۔ بڑا تھیم ہے اس کے اندر، سب مجھے چھوڑ دیں گے، ابینڈنمنٹ ہے۔ تو اس کے اندر پھر ریمیڈی آ جائے گی: پلساٹیلا، نیٹرم، میور، اگنیشیا۔ مائنڈ میپ کے اندر کیا ہے؟ تھیم پہ جائیں گے، کنگڈم میں جائیں گے، ریمیڈی پہ جائیں گے، آسانی کے ساتھ ایک وے سے چلتے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس کا تھیم ڈھونڈیں گے، مریض کا تھیم کیا ہے، اس کے اندر جو اس کا تھیم کے مطابق روبرک بنتا ہے ریپرٹری میں، وہ ڈھونڈیں گے۔ وہ ڈھونڈنے کے بعد پھر دیکھیں گے یار اس کا شکل جو ہے پیشنٹ کی وہ کس کے ساتھ مل رہی ہے، یا اس کی سمٹم کی شکل زیادہ کس سمٹم کے ساتھ مل رہی ہے، منرل کے ساتھ، اینیمل کے ساتھ، پلانٹ کے ساتھ۔ پھر اس حساب سے ہم ریمیڈی کو سلیکٹ کر لیں گے، کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہم اب سیکشن تیسرے کو سمجھتے ہیں، سیکشن نمبر 3 کو سمجھتے ہیں، سنسیشن میتھڈ ڈاکٹر راجن شنکرن کا، جو ابھی وجودی سفر ہے، چل رہا ہے۔ اس کے اندر ہم 7 لیول سمجھیں گے، 7 لیول۔ کون کون سے لیول؟ نمبر 1 نام، نمبر 2 فیکٹ، نمبر 3 سنسیشن، نمبر 4 ایموشن، اور نمبر 5 پہ ڈیلوژن ہے، 6 پہ سنسیشن ہے، ڈیپ سنسیشن یعنی اندر گہرائی کا جو سنسیشن ہے وہ، انرجی۔ ان 7 لیول کو ہم سمجھنے کی تھوڑا سی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر۔ جی کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر مریض سے کیا ہو رہا ہے؟ مریض سر درد ہو رہا ہے۔ سر درد ایک نام ہے، ٹانگوں میں درد ایک نام ہے، جسم میں درد ایک نام ہے، بخار ایک نام ہے، کینسر ایک نام ہے، ٹیومر ایک نام ہے، کڈنی فیلئر ایک نام ہے۔ اب اس کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے؟ کب، کہاں، کیا ہو رہا ہے، کب، کہاں، کتنی دیر، کتنی بار ہو رہا ہے؟ صبح دائیں طرف، یہ اس کا افیکٹ ہے، صبح ہوتا ہے، دائیں طرف ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر سنسیشن کیا ہے؟ پھٹ رہا ہے، پھٹنے جیسا، دھڑکن کے ساتھ، کیسا لگتا ہے؟ اب ایموشن کیا ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا کرنے کو دل کرتا ہے؟ غصہ، بے چینی، آوازاری، اندر باہر۔ ڈیلوژن کیا ہے؟ کیا خیال آتے ہیں؟ کوئی مجھے مار رہا ہے،
کوئی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی مجھے زہر دے رہا ہے. تو اس میں سنسیشن ڈیپ کیا ہے؟ جسم کے اندر کی سنسیشن. جسم میں کہاں پہ؟ سار کے اندر، ٹانگوں کے اندر، پیٹ کے اندر، جگر کے اندر، دل کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر. پھر اس کی انرجی کنگڈم کی زبان دباؤ پھٹنے والا منرل ہے. جب سر پھٹتا ہے تو آپ کے جسم میں کیا ہوتا ہے؟ مریض جیسے کوئی چیز اندر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، جیسے کوئی چیز اندر سے باہر نکلنا چاہتی ہے، یہ اس کا سنسیشن ہے. ایکسپلونیشن ہے، ایکسپلوژن ہے، ایکسپلوژن ہے. منرل کنگڈم ہے، سلفر ہے، نیکس میمک ہے. اس طرح سے آپ ان کے لیول نکالیں گے، لیول کے بعد اس کی سنسیشن نکالیں گے، پھر کنگڈم نکالیں گے، کنگڈم کے بعد پھر آپ اس کی ریمیڈی تک پہنچ جائیں گے. کتنا آسانی کے ساتھ آپ پہنچ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان پہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے، مزید آسان کریں گے تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آئے. اب تینوں میتھڈ کو ہم جوڑ لیتے ہیں، تینوں ایک دائرہ بنا لیتے ہیں تینوں کا، کہ ہم اس میں کام کیسے کریں، کیسے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو. کب استعمال کریں میتھڈ کو، کیسے استعمال کریں میتھڈ کو، کون سا میتھڈ استعمال کریں، یہ بھی سوال پیدا ہوتے ہیں. ان کا جواب یہ ہے، جب علامات واضح ہوں، کلاسیکل. جب علامات واضح ہوں، کاز ریزن ہر چیز آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہو تو کلاسیکل ہے. جب جذباتی مسائل ہوں، احساسات کے مسائل ہوں، کوئی اندر سے فیلنگ کے مسائل ہوں تو مائنڈ ہے. مینٹل سمٹم زیادہ مضبوط آپ کو نظر آ رہے تو مائنڈ ہے. جب مریض سمجھ میں نہ آ رہا ہو، علم ہی نہ آ رہا ہو کہ کیا کروں کیسے کروں، تو آپ سنسیشن میں چلے جائیں. آسانی کے ساتھ سنسیشن کو سمجھ لیں، کتنا آسان ہو جائے گا. پروٹوکول ہر کیس میں کلاسیکل سے شروع کریں. یعنی ہر کیس جو آپ لیں گے اس کو لکھیں، لکھنے کے بعد سب سے پہلے اس کو کلاسیکل سے دیکھیں، ڈاکٹر ہنیمن کے رول سے دیکھیں، ڈاکٹر کینٹ کے رول سے دیکھیں. اس کے بعد اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پھر آپ مینٹل میں چلے جائیں، مینٹل میں اس کو دیکھ لیں، مائنڈ میتھڈ سے دیکھ لیں، ڈاکٹر سائیکل کے میتھڈ سے دیکھ لیں. اگر اس کی علامات بڑی عجیب و غریب سی ہیں تو سنسیشن میں چلے جائیں، سنسیشن دیکھ لیں اس کا. تو تینوں میتھڈ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، ایزی ہو جائیں گے. آپ جب بڑی جلدی سے دوا کو پریسکرائب کر لیں گے. یاد رکھیں، اچھی کیس ٹیکنگ اچھی شفا ہے. اچھی کیس ٹیکنگ کیا ہے؟ اچھی شفا ہے. آج سے آپ ہر کیس ٹیکنگ کے اندر 3 سوالات پوچھیں. 3 طرح کے آپ سوالات کریں گے آج کے بعد. کون سے؟ کیا؟ کلاسیکل. کیوں؟ مائنڈ. کیسا؟ سنسیشن. کیا؟ کلاسیکل. کیوں؟ مائنڈ. کیسا؟ سنسیشن. کیسا لگا آپ کو؟ نیچے کمنٹ کریں آپ کا سب سے مشکل کیس کیا تھا، آپ کا سب سے مشکل کیس کیا تھا. میں اگلی ویڈیو میں اس کا تجزیہ کروں گا. اگر تو یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریے گا، سبسکرائب بھی کریے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے گا تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.